الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے بیٹی کی فضیلت. آج یہ درس رکھنے کا مقصد وہ یہ کہ پچھلے دنوں میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا. 7 دن کی بچی کو اس کے والد نے گولیاں مار کر اس کو بچی کو قتل کر دیا. بعض لبرلز جو ہیں، جو لادین قوتیں ہیں، وہ اس واقعے کو لے کر اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے بدگمانیاں، بدعقیدگیاں اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس کا انفرادی فعل ہے. اس ایک کی وجہ سے پورے دین پر کیچڑ اچھالنا یا پورے اسلام کو جو ہے وہ تام کی زد میں لانا یہ عقل مندی نہیں. حالانکہ اللہ عز و جل نے اس دین کو اپنی بارگاہ میں ایسا مقام دیا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِلَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَالنَّهَارِ. بے شک تمہیں میں ایسی ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں. قرآن کریم قرآن رشید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے بالخصوص اولاد کے حوالے سے مشعل راہ ہے کہ اولاد رب کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ایسا تحفہ کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، اولاد کی تربیت اچھی کی، اس کو نیکی سکھائی، اچھائی سکھائی ہے تو اولاد کے فعل کے صدقے، اچھے کام کے صدقے
اللہ عز و جل اس کے والدین کی قبر کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اولاد رب کی طرف سے ایک تحفہ، ایک نعمت، ایک کرم، جس کو دے اس پر بھی کرم اور جس کو نہ دے یہ اس پر بھی کرم ہے۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 25 سورہ الشورى میں اس کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، تمام بادشاہی آسمانوں و زمینوں کی یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق من یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے تحفے کے طور پر بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہب ہبہ کرتا ہے، دے دیتا ہے، نواز دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے تحفے کے طور پر بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور جس کو چاہتا ہے تحفے کے طور پر بیٹے عطا کرتا ہے۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر بیٹے کا ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے آگے چل کر أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ پہلے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے تحفے کے طور پر بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہتا ہے اللہ عز و جل تحفے کے طور پر، ہبے کے طور پر، کرم کے طور پر اللہ اس کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اس کی رضا ہے، کسی کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ بیٹے دینے پر بھی قادر ہے، وہ بیٹیاں دینے پر بھی قادر ہے۔ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو کیا عطا کرنا، اس نے کسی کو کیا نوازنا ہے، اس نے کسی کو دینا کیا ہے، اس نے کسی کو کیا ہبہ کرنا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں بھی دیا، بیٹا بھی دے تو بھی تحفہ، بیٹی بھی دے تو بھی تحفہ، بیٹے اور بیٹیاں دے تو بھی اس کا کرم، اور نہ عطا کرے پھر بھی اس کا کرم، پھر بھی اس کا کرم ہے۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کسی کے گھر بیٹے کی پیدائش ہونا یہ بھی رب کی طرف سے تحفہ ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بدبختی ہے جو بیٹی کے وجود کو یا بیٹی کی پیدائش کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، یا معاذ اللہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ اس میں قطعاً اس چیز کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی جانور کے بارے میں بھی یہ کہے کہ یہ منحوس ہے۔ لوگ گزرتے ہیں، ٹاپک سے متعلقہ بات نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ لوگ گزرتے ہیں کہیں سے، آگے بلی آ گئی یا وہ بندہ سامنے سے گزرا گیا جس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلقات اچھے نہیں، یا بندے کی اس سے نفرت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ متھا لگا تو کام نہیں ہوگا۔ رستے سے کوئی کالی بلی گزر گئی، یا گھر میں الو بیٹھ گیا، یا جھاڑو الٹا رکھ دیا، تو اس طرح کی منحوس طرح کی غلط قسم کی باتیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح کی بدگمانیاں کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کرے، اس طرح کی سوچ رکھے، اس نے اس چیز پر ایمان ہی نہیں لایا جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو بیٹیاں، اللہ عز و جل سورہ نحل پارہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں اسلام کا کیسا ایک وسیع اسلوب اور کیسا طریقہ
بیٹیوں کی پیدائش کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا مکہ میں جو کافر تھے، آج وہ مکہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں پر وہ کفار گڑھے کھود کر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. بچیوں کی پیدائش کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے تو معاذ اللہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لوگ مجھے اپنا، اگر بچی جوان ہوئی اس کی شادی کی تو لوگ مجھے سسر کہیں گے، یا اگر مجھے لوگ بیٹی کا باپ کہیں گے. وہ اپنے لیے آر سمجھتے تھے، اپنے لیے پریشانی سمجھتے تھے، اور وہ اس ذلت میں کس طرح قدر ڈوبے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان بدبختوں میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی کہ اللہ عز و جل نے تیرے گھر بیٹی کی پیدائش کی ہے، بچی کی پیدائش ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بچی کی پیدائش خوشخبری ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان بدبختوں میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو کیا کرتا؟ ذلّ وجہہ، اس کا منہ لٹک جاتا، مسودہ، چہرہ ہی کالا پڑ جاتا، قدیم، غصے سے. پھر کیا کرتا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ مجھے میرے گھر بیٹی پیدا ہوگی، میں بیٹی والا بن گئی. تو پھر وہ کیا کرتا؟ تو پھر وہ واپس آتا تو ایسے کرتا کہ بچی کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا رزق کے خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو. نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اسی طرح ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے. رزق روٹی کو نہیں کہتے صرف، رزق ہر وہ شے ہے جو اللہ عز و جل برتنے کے لیے عطا فرمائے. سنیے گا، کھانا بھی رزق ہے، یہ سانسیں بھی رزق، یہ وقت بھی رزق، یہ جگہ بھی رزق، یہ جسم رزق ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ رزق ہے، اللہ کی عطا ہے. اور اولاد جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے. اولاد جو ہے یہ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی عطا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبا کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو جو جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایک نہیں بہت سے فرشتوں کو اس بندے کے گھر بھیجتا ہے. یزفون البرکۃ زفا، وہ فرشتے آتے ہیں اور بندے کو کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت کے بہت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس بیٹی جس گھر میں پیدا ہوئی ہے اس گھر آتے ہیں اور سب گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہے گھر والوں، تم پر سلام ہو، سلامتی ہو، اللہ عز و جل نے ایک بیٹی تمہارے گھر پیدا فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس بچی کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس نورانی پروں کے ساتھ اس بچی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہے؟ ایک کمزور جوان کمزور ماں سے پیدا ہوئی، القیم علیہا قال الی یوم القیامہ، اے بچی کے باپ، اے اس کی پرورش کرنے والے، اے اس پر خرچ کرنے والے، اے اس کو نوازنے والے، اس کو گود میں اٹھانے والے، تو اس کی مدد کر، تو اس کو کھلا، تو اس کی پرورش کر، قیامت تک کرے گا، قیامت تک اللہ غیب سے تیری مدد فرمائے
کہ بعض لوگوں نے بڑی تلخ زندگی گزاری ہوتی ہے، غربت دیکھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ عز و جل برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ کی اولاد والے آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا، اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہت سے لوگ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ میرے بڑے سخت حالات تھے، میری فلاں بچی پیدا ہوئی، میری فلاں بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں۔ وہ بول کر کہتے ہیں کہ میرے گھر بیٹی ہوئی تھی تو اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر بیٹی یا بیٹیوں وہ ان کی پرورش کرے، جب بالغہ ہوں تو ان کا نکاح کر دے، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس بندے بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے، بیٹیوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے، بیٹیوں کو پالنے کی وجہ سے، بیٹیوں کو کھلانے کی وجہ سے مشکل آئی، پریشانی آئی، تو کل بروز قیامت یہ بچیاں جہنم سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک روایت ہے مفہوم ہے اس کا، اگرچہ اس پر کلام ہے، 4 اسناد ہیں اس روایت کی، اگرچہ اس روایت پر کلام بہت زیادہ کیا گیا، لیکن مجھے پسند ہے، ضعیف الاسناد ہے یہ، اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی اسناد پر کلام کیا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کے گھر جو پہلی اولاد ہو وہ بیٹی ہو، اس کے گھر جو پہلی اولاد ہو وہ بیٹی ہو۔ میں نے قرآن پاک کی 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی، سورہ شورا کی 2 آیات اور سورہ نحل کی بھی 2 آیات۔ سورہ شورا میں کہا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ عز و جل بیٹیاں تحفے کے طور پر عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹوں کو تحفے کے طور پر عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ کئیوں کے گھر اولاد نہیں بھی ہوتی، اللہ پھر بھی قیامت تک ان کے نام کو روشن کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے شادی نہیں کی، لیکن کیا اللہ کے وہ نبی نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے وہ صحابی کے سرکار دو عالم سفر میں حضر میں کہیں بھی تشریف لے جاتے، حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار کی نالین شریف اپنے بغل کے ساتھ لگا رکھتے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کا سہانہ آپ کے پاس ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وضو کروایا کرتے، تو اللہ نے کرم کیا کیا، خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے عطا کیا ہے تو عبداللہ بن مسعود کو عطا کیا۔ آپ کی صرف بیٹیاں تھیں، آپ کی صرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی صرف بیٹیاں تھیں۔ امت میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی ذات ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بیٹی کی پیدائش فرشتوں کے گھر میں آنے کا ایک ذریعہ، جس گھر میں اولاد نہیں، بیٹی نہیں، برکت میں کمی ہے، اور جس گھر میں بیٹی آ جائے اللہ عز و جل اس بیٹی کا صدقہ برکت عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی اور 2 بہنوں کی پرورش کرے، اچھی طرح سے کی تربیت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گا۔ چھوٹی سی بات، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی، وہ بندہ خوش نصیب ہے
کہ جس کو اللہ عز و جل بیٹیاں عطا کرے، بندہ برکتوں والا کہ جس کو اللہ عز و جل بیٹیوں سے نوازے، عورت برکت والی کہ جس کے بدن سے پہلی اولاد بیٹی ہو، اور وہ گھر برکت والا کہ جس گھر میں اللہ بیٹی عطا کرے، اور ایسی ویسی برکت بھی نہیں، القیم علیہ وعال الی یوم القیامہ، جس گھر میں بیٹی ہے اگر بھائی اس کی مدد کرتا ہے، اگر بھائی اس کی پرورش کرتا ہے، اگر باپ اس کی پرورش کرتا ہے، باپ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی یہ کام کرتا ہے، اس بیٹی کا صدقہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک بھی اگر وہ پرورش کرتے رہیں، قیامت تک بھی اسے کھلاتے رہیں، قیامت تک بھی اس کو نوازتے رہیں، قیامت تک بھی اگر اس بچی کی وہ خیال رکھتے رہیں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ غیب سے قیامت تک ان کی مدد فرمائے۔ ہم لوگ تو گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ یہ کفار کی سے سورہ نحل میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ پریشان ہو جاتا، اس کا منہ لٹک جاتا، کافر کا منہ لٹک جاتا، وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا، یہ تو کافروں کی علامت میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ میں نے بہت سی بچیوں کے نام رکھے، بہت سی بچیوں، اور میں خود اپنی بات خود میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرنی ہے تو مجھے بیٹی عطا کر۔ میں اللہ سے خود دعا کرتا ہوں، تو کئی مزارات پر میں نے یہ دعائیں کی، میں تقریباً روزانہ دعا کرتا ہوں۔ تو میں نے خود دیکھا ہے بہت سے لوگ ہمارے گھر میں، ہماری معاشرے میں، کسی کے گھر بیٹی ہوئی اگر کسی نے اس سے کہا نا مبارک ہے تو کسی مبارک کا جواب نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں پر ایک بندہ جمعہ پڑھتا تھا، بظاہر بڑا نیک پرہیزگار، بڑا اس کا تہجد گزار، اس کے گھر پوتی ہوئی تو میں ان کے گھر مبارک کے لیے گیا، اس نے آگے سے جواب نہ دیا، وہ دن اور آج کا دن اس کے گھر دوبارہ نہیں گیا۔ میرے دل میں نفرت آ گئی کہ اللہ تجھے رحمت عطا کر رہا ہے اور تو اس سے منہ موڑ رہے۔ میرے دل میں نفرت آ گئی، میں واضح طور پر بات بیٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹوں اور بیٹیوں میں سے اگر کسی کو دینے کے بارے میں اللہ مجھے اختیار دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ یعنی میرے پاس ایک شے ہے، ایک شے ہے، میرے پاس بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اللہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں ان میں سے کس کو دوں تو میں بیٹیوں کو پہلے دوں گا، بیٹوں کو بعد میں عطا دوں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، جیسے یہ میاں والی کا واقعہ ہوا، یہ ایک واقعہ نہیں، آپ کو شاید پتا ہو، دور کیوں جاتے ہیں میاں والی تو بہت دور ہے، 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہوں گے، یہ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے قریب ہی 2-4 گلیاں چھوڑ کر وہ قبرستان کے پاس ایک بچی جھاڑیوں میں ملی، کوئی اسے پھینک گیا سخت سردی میں، لپیٹا بھی نہیں کپڑے میں، تو مولود بچی کو وہاں پر کوئی پھینک اس لیے گیا کہ یہ بچ جائے گی، لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات زیادہ طاقت والی ہے۔ اس بچی کو کسی نے اٹھا دیا، آج وہ بچی ماشاءاللہ زندہ ہے، اور آپ یقین کریں انسانیت مری نہیں، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ نومولود بچی کو کوئی گاڑیوں میں پھینک دیا، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کے پاس تقریباً 80 لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر اپلیکیشن دی کہ آپ یہ بچی ہمیں دیں، ہم اس بچی کی پرورش کریں گے۔ یعنی لوگوں کے اندر انسانیت ابھی موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم سے نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹیوں کی 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ان کی پرورش کرے، بالغہ نکاح کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو دے، میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا، میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم سے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ بیٹیوں پر اللہ بیٹیاں جو ہیں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ایک بندے کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے۔ سرکار کا عالم سے یہ معمول مبارک تھا، آقا جب سفر پر تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملا کرتے
بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر آپ کو دیکھنے کے لیے جایا گیا. سیدہ فاطمہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے. سبحان اللہ. کیا بتایا کہ بیٹی کی عزت پھر آپ کا چادر کی بچھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور کئی مرتبہ ارشاد فرمایا فاطمہ تم پر میرے ماں بھی قربان ہو باپ بھی قربان ہو. میری ماں بھی قربان ہو میرا والد بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی ہوتی کیا. کیا سرکار نے اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے؟ یہ بیٹی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں آگے بیان کر رہا تھا، راوی کہتے ہیں کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے نا کہ آقا کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا، آقا ارشاد فرما دیتے کسی کی ایک بیٹی ہے ان کی پرورش کرے، اس کو کھلائے پلائے، بالغہ ہو تو نکاح کر دے. میں اور وہ جس طرح یہ انگلیاں دو جڑی ہوتی ہیں دونوں جنت میں ایسے داخل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا ایک عجیب معاملہ اپنے الفاظ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا معاملہ ہو. عرض کیا آقا میرے پاس ابھی ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. عورت کو بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک سے نڈال تھی. بھوک بڑی شدت کی تھی اسے. میرے پاس کچھ نہیں تھا. ایک روایت میں کہ ایک کھجور تھی اور ایک روایت میں 3 کھجوریں تھیں. تو میں نے اس کو وہ 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. اب ایک بچ کی بھوک سے بھی لگی تھی لیکن اس نے دیکھا کہ بیٹیوں کو بھوک لگی ہے، اس نے خود نہیں کھائی بلکہ آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ حیران کیوں ہوئی؟ اس کے اس عمل کے صدقے، اس کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی. سرکار تشریف فرما دی تو عادت آئی کہ بیٹی کو قید کر کے لایا گیا. یہ بڑی جنگجو خاتون تھی، تلوار چلانا بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی. تو جب مسجد نبی شریف میں لایا گیا تو ان کے ہاتھ میں ان کے والد جو تھے عادت آئی جو تھا وہ آپ کو پتا کس سے مشہور صحابہ. جب اس کو لایا گیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے تو سر پر دوپٹہ نہیں تھا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ یہ عورت آئی ہے سر پر دوپٹہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس کے سر پر رکھی. پاس رکھ کے سلیمان فارسی کھڑے تھے. عرض کیا آقا آپ اپنی چادر مبارک پاس رکھیے، میں اپنی چادر اس کے سر پر دے دیتا ہوں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا سلیمان بیٹی ہے دشمن کی لیکن بیٹی تو ہے. آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی. اس نے کہا کہ حضرت وہ جو خاتون تھی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا میں یہ بھی سوال پوچھوں گی، یہ بھی پوچھوں گی، یہ بھی پوچھوں گی. تو آج اللہ ثم آج اللہ نبی پاک سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. لیکن کہتی ہیں کہ جب سرکار نے یہ کام کیا نا مجھے سوال بھول گئے اور سرکار کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. اگر یہ شادرہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عرض یہ آقا میں آپ سے کچھ اور نہیں کہتی، میں چاہتی ہوں اگر آپ مجھے بیٹی کا لقب دے رہے ہیں یعنی میں بیٹی ہوں کسی کی، اگر آپ کو اتنی حیا ہے آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں تو آقا اس کا حیا سے مراد آپ اتنا لحاظ کر سکتے ہیں. آقا میں کہتی ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتی ہوں آپ میرے تمام قبیلے کو آزادی دے دیں، میں آزاد کر دوں. میرا باپ کیا صحیح تھا؟ میں تو صدر انبیاء میں سے بھی صحیح ہوں. کہا میں جانا چاہتی ہوں کہیں چلیے. عدی بن حاتم کہیں پر چھپے ہوئے تھے ڈر کی وجہ سے، بعد میں صحابی رسول بنے. تو مختصر یہ کہ عدی بن حاتم کے پاس اپنی بہن جب گئی نا کہا عدی ادھر چلو، وہ بادشاہ نہیں وہ اللہ کے نبی. وہ بیٹیوں کی اتنی
عزت کرتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضرت علی جو تھے بعض مسلمان ہوئے صحابی بنے, انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں, تیرے ذریعے وہ مجھے پکڑیں گے. کہا نہیں, خدا کی قسم تیرے جیسی سوچ میں بھی لے کر گئی تھی, لیکن جب دیکھا نا چہرے کی طرف, ان کا عمل دیکھا تو دل سے کفر نکل گیا, اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. حضرت علی کہتے میں نہیں گیا. خیر مختصر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی برکت سے اللہ عز و جل نے بہن کو بھی نور ایمان عطا فرمایا اور بھائی کو بھی نور ایمان عطا فرمایا. بیٹیاں جو ہے نا, میں آج پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہتے ہیں میری 7 بیٹیاں تھیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت میری 7 بیٹیاں بھی بہت اچھی پیدا ہوئی ہیں, میں 6 بیٹیاں بھی 7ویں پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, اللہ نے پیغمبروں کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی. حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں. آپ بیٹیوں کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا فضل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ہم پڑھتے ہیں سیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں ہم کتب میں پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا. ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ نے تجھے قیامت کے دن عطا فرمایا. افضل البشر بعد الانبیاء, اللہ عز و جل نے آپ کو 3 بیٹے بھی دیے تھے اور ساتھ 3 بیٹیاں بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے, زبان سے بات نکالے تو تائید میں اللہ کا قرآن نازل ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبوت اللہ نے میرے عمر کو عطا کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی امیر المؤمنین, اتنی بڑی ہستی, آقا نے 10 بیٹے یا 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں بھی عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے 9 بیٹے عطا فرمائے اور 10 بیٹیاں عطا فرمائے. میں یہ بتا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک در علی سے حاضر نہ ہو, تو حاضر نہ ہو جائے, وہاں سے مہر نہ لگ جائے. اس کو تو صدیق اکبر بھی قبول نہ کرے جو حضرت علی کا در چھوڑ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں جائے. آقا نے ارشاد فرمایا تاکہ کی دنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. روایات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 15 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں. روایتیں مختلف ہیں, بعض کہتے ہیں ٹوٹل اولاد جو تھی وہ 28 تعداد تھی, بعض کہتے ہیں کہ 35 تعداد تھی, بعض کہتے ہیں کہ 25 تعداد تھی. ان میں سے میں نے ایک روایت دی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو 15 بیٹے اور 18 بیٹیاں عطا فرمائی. کیا یہ جس نے قتل کیا وہ حضرت علی سے بڑھ کر تھا؟ اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس نے زحمت سمجھا. اور آج اس کا اثر دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ اس پر لعنتیں برسا رہے ہیں. یہ اثر ہے بچی کی جو اس نے قدر نہیں کی. بچی تو رحمت بن کر آئی تھی, برکت کا جو ہے پیغام لے کر آئی تھی, لیکن اسے یہ کام کیا. سنیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اللہ عز و جل نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے, حضرت علی کو 18 بیٹیاں ملی, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. کیا وہ حضرت امام حسن سے بڑھ کر تھا وہ بدبخت؟ میں مختصر عرض کروں, روایات مختلف بھی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگرچہ آپ کے حوالے سے بھی روایات مختلف ہیں کہ آپ کو کتنی اولاد عطا کی گئی, لیکن ایک روایت کے سن میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جو کم از کم روایت ہے, اللہ عز و جل نے آپ کو 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے اور 7
یہ سورہ شورى میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو چاہتا ہوں ہبے کے طور پر بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تحفے کے طور پر بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں اور بیٹے بھی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اولاد رکھتا ہوں۔ پھر رب کے فیصلے پھر ہم اب پڑھتے ہیں نا اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام کے ہم غیر پیچھے کرتے ہیں، لیکن وہ بس وقت بھی کھاتا ہوگا جس نے یہ کام کیا، اس بچی کو جو ہے فائر مارے اس کو شہید کیا، حالانکہ یہ نابالغ اولاد بروز قیامت رب کے ساتھ رب رسا وجل کی بارگاہ میں والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، ان کے صدقے اللہ عز و جل جو ہے وہ بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ٹوٹل آپ کو اولاد عطا کی ان کی تعداد ہے 49، کتنی تعداد ہے 49۔ وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 20 بیٹے دیے اور 29 بیٹیاں عطا فرمائیں، 20 بیٹے دیے اور 29 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ امام زین العابدین اصل نام آپ کا علی تھا، زین العابدین جو عبادت کرنے والے ان کو بھی اگر خوبصورتی ملتی ہے تو زین العابدین کے در سے اللہ عطا فرمائے، ان کو اللہ عز و جل نے 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہ ساری روایتیں سامنے رکھنے کا مقصد میرا یہ کہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس بندے نے اگر یہ غلط کام کیا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ باقیوں کی بھی آنکھیں کھلے اور یہ ظلم و ستم بند ہو۔ یہ نومولود بچوں کا کوڑے کرنے کے ڈھیروں پر پھینکنا اور گٹروں میں پھینک دینا، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دین ہمارا یہ درس ہمیں نہیں دیتا۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ آقا جس کا کوئی نہیں آقا فتم لکماتی، آقا نے ارشاد فرمایا جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا ہے ہی کوئی نہیں، میں محمد اس کا آگے چل کر اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔